आज व्यू 360 में पाकिस्तान में सिखों समेत मजहबी अकलियतें एक बार फिर निशाने पर। सिक्योरिटी की सूरत हाल की वजह से अकलियतों की कम होती तादाद लम्हा फिक्रिया क्यों नहीं, जानेंगे आज के शो में। आज तक किसी ने इसके रोकथाम नहीं किया। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पेशावर में हाल ही में अकलियतों से ताल्लुक़ रखने वाले कम अज़ कम 3 अफराद पर अलग अलग हमले हुए, जिनमें 2 सिखों और 1 मसीही को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 1 सिख की हलाकत हुई। सिखों पर होने वाले दोनों हमलों की जिम्मेदारी दाइश ने ली है। ये कलअदम दहशतगर्द तंजीम इससे पहले भी खैबर पख्तूनख्वा में सिखों पर कई हमलों की जिम्मेदारी का दावा कर चुकी है। पेशावर में सिख कम्युनिटी के लगभग 200 से 300 ख़ानदान आबाद हैं और साल 2022 से अब तक कम अज़ कम 50 ख़ानदान पंजाब मुंतकिल हो चुके हैं। क्या पाकिस्तान में अक़लियतों के लिए जगह तंग हो रही है और सिख क्यों दाइश के निशाने पर हैं? आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान में दाइश और दूसरी दहशतगर्द तंजीमें कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ साथ शिया, ब्रेलवी मसालिक के मुसलमानों और सिख कम्युनिटी के अलावा मसीहियों और अहमदियों को भी निशाना बनाती आई हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के शमीम शाहिद इस वक्त पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं। शमीम, सूबाई इंतज़ामिया और पुलिस क्या वजह बताते हैं सिखों पर हमलों में इजाफे की ख़ास तौर पर? और सूबाई हुकूमत और पुलिस तो बिल्कुल इसे दहशतगर्दी का वाक़यात करार देते हैं और उनका कहना यह है कि दहशतगर्दी में बहुत ज़्यादा यहाँ पर जब हम देखते हैं तो कलअदम TTP के अलावा यहाँ पर दाइश भी है, यहाँ पर हाफिज़ गुलबादर का ग्रुप भी है, यहाँ पर एहरारुल मुजाहिदीन का भी है, तो मुख्तलिफ ग्रुप है। मगर 2 अक्टूबर 2021 से इस किस्म की जो सिखों पर हमले हो रहे हैं, इसकी ज़िम्मेदारी दाइश ही कबूल करता रहता है। कलअदम TTP ने अभी तक सिखों को कत्ल करने की किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं की है और सिखों को इसी वजह से पुलिस का कहना है क्योंकि इनका मजहबी हुलिया ऐसा होता है जो बिल्कुल जाने पहचाने जाते हैं, इसी वजह से सिखों पर बहुत ज़्यादा हमले होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो पिछले 1 दहाई से ज़्यादा के अरसे से जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं तो इसमें सिखों के अलावा मसीही बरादरी, हिंदू, अहमदी ये भी निशाना बनते रहते हैं। मगर सबसे ज़्यादा जो टारगेट किलिंग हुई है ये सिखों की हुई है। अभी तक 29-30 के लगभग जो है 2009 से लेकर अभी तक ये इनकी कत्ल हुई और ज़्यादातर सिख जो है उनको उनकी दुकानों में के अंदर या दुकानों के बाहर या आते जाते कत्ल किया जा रहा है। तो शमीम, एक चीज़ सिख कम्युनिटी की तरफ से जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि वो खौफज़दा हैं, अब आपने कहा कि दुकानों में कत्ल किया जा रहा है, अब वो अपने कारोबार करने और दुकानें खोलने में भी जो है वो काफ़ी हिचकिचा रहे हैं। हुकूमत की तरफ से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं हुकूमत की तरफ से? ये जो 24 जून को वाक़या हुआ तो उसके फ़ौरन बाद सिख बिरादरी के लोग जो थे वो गवर्नर से मिले, वज़ीर आला से मिले, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से मिले और उनकी बताया कि भाई हमें इसी किस्म के ख़तरात का सामना है। तो उसके बाद कोर कमांडर पेशावर ने सेंट्रल पुलिस लाइन जो है इसमें सिक्योरिटी कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम का इफ्तिताह किया है। फ़िलहाल तो ये सिर्फ VVIP पर मरकूज़ है, मगर हुकूमत ने सिखों को यकीन दिलाया कि उनकी सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा रहे हैं। इस किस्म के वादे जो है माजी में भी किए गए थे मगर इस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ है। अब अगर हुकूमत ने ये जो सिक्योरिटी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम इसका दायरा वसी कर दिया सिखों तक, क्योंकि सिखों की दुकान जो है वो महसूस इलाकों में है, उनकी जो आबादी है वो भी शहर के महसूस इलाकों में है। तो अगर ये कर दिया तो इससे सिखों को किसी न किस्म का फ़ायदा ज़रूर पहुंचेगा। मैं एक बात बताऊं कि यहाँ सिख बिरादरी में बहुत ज़्यादा खौफ व हरास है। वो अपने बच्चों को न पार्कों को भिजवाते हैं न स्कूलों को भिजवाते हैं। घर की नज़दीक जो स्कूल होते हैं वहाँ पर उनके बच्चे ज़ेर तालीम है, तो लोगों में काफ़ी ज़्यादा खौफ व हरास है। एक तो जो इर्द गिर्द के इलाके हैं जिसको हम रूरल एरिया कहते हैं, तो वहाँ से सिख या तो पेशावर आते हैं और यहाँ पेशावर से लोग जो है ज़्यादा ननकाना साहिब जाते हैं।
अगर किसी का बर्स चले तो वो हिंदुस्तान भी मुंतकिल होता है। अगर इससे ज़्यादा लोगों को मतलब ज़राए हो या उनकी अप्रोच हो तो वो यूरोपीय ममालिक की तरफ चले जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा लोगों की अब मैं मतलब हाल ही में लेकिन ईद उल शमीम, अज़हा के ये सिर्फ रूरल एरियाज़ में आप समझते हैं कि ज़्यादा मसला है? वाक़यात जो रिपोर्ट हो रहे हैं वो रूरल एरियाज़ में या शहर में ज़्यादा वाक़यात हो रहे हैं, और ज़्यादा पीसफुल कौन सी साइड है? नहीं नहीं, इस वक्त तो शहर में बहुत ज़्यादा है, शहरों में है, चूँकि रूरल एरिया में इनकी आबादी बहुत कम हो गई है। हाल ही में ईद उल अज़हा के मौके पर मैं बुनेर गया था, बुनेर में मैंने पूछा तो जिस गाँव में 45 ख़ानदान आबाद थे, आजकल उसमें 5-6 ख़ानदान है। इसी तरह बहुत से गाँव जो थे जहाँ पर हिंदू और सिखों की आबादी थी, तो उन्होंने वो घर और बार छोड़ दिए, वो शहरों की तरफ मुंतकिल हुए और ज़्यादातर मैंने कहा कि पंजाब के ननकाना जाते हैं, सो या असनबदार जाते पंजाब हैं। शिफ्ट हो रहे हैं और शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं, अगर किसी गांव में भी थे तो। बहुत शुक्रिया शमीम शाहिद, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस हवाले से। पेशावर में होने वाले इन हमलों के निशाने पर मौजूद सिख कम्युनिटी का क्या कहना है, यही जानने की कोशिश की नजरुल इस्लाम ने भी अपनी इस रिपोर्ट में। पेशावर के रहायशी तरलोक सिंह का ख़ानदान हिकमत के शोबे से वाबस्ता है। तकरीबन 2 दहाई कबल ज़िला खैबर की तहसील तीरा में अमन अमान की ख़राब सूरत हाल के पेश नज़र वो और उनका ख़ानदान पेशावर आ बसे थे, मगर वो इंतहा पसंदी जिससे बचकर वो 20 साल पहले वहाँ से फरार हुए थे, पेशावर में भी उन तक आ पहुँची। 3 बंदे थे, मोटरसाइकिल पर बैठे थे। उन्होंने नजर डाली लेकिन फिर चौक तक चले गए। वापसी पर दुकान के सामने खड़े हो गए। उसके बाद बंदूक निकाली और फायरिंग शुरू की। फायरिंग के नतीजे में तो मैं खुद बच गया। चौथे फायर के नतीजे में मैं जख्मी होकर गिर गया, जिसके बाद मैं बेहोश हो गया। ये जख्म हो गया है, पैर में लगा है। जख्म तो है ही, लेकिन दर्द ज्यादा होता है। तरलोक सिंह पर हमले के ठीक एक रोज बाद एक और सिख हकीम मनमोहन सिंह को हदफ बनाकर हलाक किया गया। तब से उनकी दुकान बंद है। दोनों हमलों की जिम्मेदारी शिदत पसंद तंजीम दाइश ने कबूल की। सिख कम्युनिटी के मुताबिक पेशावर अब उनके लिए गैर महफूज होता जा रहा है। 2013 से ये वाक़यात शुरू है और मेरे सामने है सब, जो भी हो जाता है हमें सबसे पहले हमें इत्तला मिल जाती है, और आज तक किसी ने इसके रोकथाम नहीं किया और ना ही कोई मालूमात हुई हमें कि कौन कर रहा है आखिर। और बार बार हो रहे हैं और वो भी सिखों के साथ हो रहे हैं। अगरचे यहाँ पे और भी अक़लियत वाले लोग रहते हैं, अल्लाह उनको बचाए, हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन ख़ास टारगेट हम उन सिख बरादरी है, क्योंकि उसमें मेरा अपना ज़ाती मेरा भतीजा बाबू चरणजीत सिंह 2018 में अपनी दुकान पे उसको शहीद कर दिया गया। और इसके अलावा हकीम सतनाम सिंह, 3-4 बंदे और, अगर मैं आपको गिनती करूं तो 30 से ऊपर जाते हैं आज तक। पेशावर शहर में 3 दिनों में दहशतगर्दी के 3 वाक़यात रूनुमा हुए। 2 सिख नौजवानों के अलावा मसीही बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान को अकेडमी टाउन में नामालूम अफराद ने निशाना बनाया। इसके बाद तरलोक सिंह जैसे अक़लियत बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मज़ीद खौफज़दा हो गए हैं। क्योंकि हम लोगों के लिए तो दहशतगर्द डायरेक्ट आते हैं और बिला खौफ मारकर चले जाते हैं। इस पर गौर करना होगा, क्योंकि ये हम सरदार लोगों के लिए बहुत परेशानी का बाइस है। मेरे साथ हुआ, मनमोहन के साथ हुआ, अल्लाह ना करे लेकिन किसी और के साथ भी हो सकता है। यहाँ पर बंदा कारोबार करता है, दुकान पर जाता है। अगर ये सिलसिला ऐसे ही चला तो फिर लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान होगा लोगों का। इन वाक़यात की नज़ाकत के पेश नज़र वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सिख कम्युनिटी के एक वफ़द से मुलाकात की, जिसमें कानून नाफिज करने वाले आला अहलकारों ने भी शिरकत की। इस इजलास में वज़ीर आला ने सिख कम्युनिटी के रिहायशी और कारोबारी इलाकों में सिक्योरिटी के लिए CCTV कैमरों की तनसीब समेत दीगर खसूसी इंतजामात करने के भी यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला और पुलिस के आला हुकाम की यकीन दहानियाँ अपनी जगह, लेकिन तरलोक सिंह का कहना है कि सिख कम्युनिटी शदीद खौफ व हरास का शिकार है, क्योंकि ताहाल होने वाले किसी भी वाक़े में पुलिस मुजरमान को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। वो कहते हैं कि अगर हालात में बेहतरी ना आई तो जिस तरह 2 दहाई कबल उनके घर वालों ने जान बचाने की गर्ज से वादी तीरा से पेशावर नकल मकानी की थी, दीगर लोगों की तरह वो भी पेशावर छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। नजरुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेशावर। चलते हैं इस्लामाबाद और अली फुरकान से जानते हैं कि इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत की तरफ से इस पर ओवरऑल क्या मौक़िफ़ आया है अब तक। बहुत शुक्रिया अली हमें ज्वाइन करने का। इस्लामाबाद में हुकूमत की तरफ से अक़लियतों और ख़ास तौर पर सिखों पर दाइश के इन हमलों को किस तरह से देख रही है हुकूमत, क्या रद्द अमल आ रहा है अब तक?
جی حکومت یقینی طور پہ اس کو اوپر تشویش جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے اور انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے حکومتی رہنماؤں نے، لیکن جس طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت حکومت کو بہت ساری دشواریاں اور بہت سارے چیلنجز درپیش ہیں، چاہے وہ سیاسی محاذ کے اوپر ہوں، اقتصادی محاذ کے اوپر ہوں، ان کو دیکھتے ہوئے حکومت چاہے بھی تو اس قسم کے معاملات ان کی ترجیح میں کچھ نیچے چلے جاتے ہیں، اس لیے یہ معاملات بیانات اور اجلاس کی حد تک تو ہم دیکھتے ہیں حکومت اس کے اوپر اظہار کرتی ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی ایسے عملی ثبوت یا عملی اقدامات سامنے نہیں آ پائے جس سے جو اقلیتیں ہیں ان کو جو ہے وہ اطمینان ہو سکے، چونکہ اس قسم کے بیانات ماضی میں بھی وہ سنتے رہے ہیں، تو اسی طریقے قسم کے بیانات ہم نے اس دفعہ بھی دیکھے، لیکن چونکہ حکومت کی ترجیحات بہت زیادہ مختلف ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے یہ کچھ نیچے چلا جاتا ہے معاملہ۔ داعش خراسان نے افغانستان میں طالبان کی حکومت کی اہم شخصیات کو اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ نشانہ بنایا تھا، لیکن پاکستان میں اس کا ٹارگٹ مختلف ہے۔ پاکستان میں داعش قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں اسفندیار میر، یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس سے منسلک ہیں۔ اسفندیار، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ یہ جو واقعات ہوئے ابھی ریسنٹلی، خاص طور پہ سکھ کمیونٹی کے حوالے سے، آپ کا کیا انالیسس ہے اس پہ؟ دیکھیں، یہ ایک بہت تشویشناک لہر ہے حملوں کی۔ 3 اٹیکس ہو چکے ہیں اب تک سکھ کمیونٹی کے اوپر، بیک ٹو بیک۔ جون 23 کو 24 کو یہ 2 واقعات ہوئے، اس سے پہلے لیٹ مارچ 31 کو ایک اور واقعہ ہوا۔ یہ سارے پشاور سٹی کا ایک علاقہ ہے، پولیس اسٹیشن یاقوت کہا جاتا ہے، یہ وہاں پہ یہ سارے واقعات پیش آئے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی مائنورٹی کمیونٹیز کے پاکستان میں لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، کرسچن فیتھ کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ جون میں ایک واقعہ ہوا جس میں اٹیکرز کو انٹرڈکٹ کر لیا گیا، لیکن وہاں پہ کرسچن فیتھ کے ایک آدمی کی جان چلی گئی۔ اس سے پہلے بھی ایک اور کرسچن فیتھ کے شخص کے اوپر بھی اٹیک ہوا، اور اس کے علاوہ بریلوی مسلک کے لوگوں کے اوپر بھی اٹیک ہو چکے ہیں، ایک لگ بھگ اسی علاقے میں، پشاور سٹی کے علاقے میں، اور اس کے علاوہ ایک بڑا بیر میں ہوا ہے۔ سو ایک لہر ہے جو کہ ٹارگیٹڈ اٹیکس کی، جو داعش خراسان جن اٹیکس کو کلیم کر رہی ہے، تو بہت تشویشناک بات ہے۔ لیکن اصل یہی ایریا کیوں؟ دیکھیں، جو داعش خراسان ہے، اس کے سپورٹرز، اس کی جو سپورٹ بیس ہے وہ پشاور ویلی کے علاقوں میں اور ایسٹرن افغانستان کے علاقوں میں بتائی جاتی ہے۔ چند کمیونٹیز ہیں جن سے وہ ڈرا کرتے ہیں، داعش پہلے سے کرتے آئے ہیں، ابھی بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور لگتا یہی ہے کہ وہ ان علاقوں میں اٹیکس کر کے اپنے سپورٹرز کو وہ سگنل کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ابھی بھی اس کاروبار میں ہیں اور ابھی بھی ہم اسٹرینتھ رکھتے ہیں، اور یہ جو پیوریفائی کرنے کا داعش کا ایک ایجنڈا ہے، ہم اس پہ ابھی بھی کمیٹڈ ہیں۔ تو چنانچہ ان حملوں کے نتیجے میں آپ ہمیں سپورٹ کریے، آپ ہمیں امداد دیجیے، آپ ہماری مالی مدد کیجیے۔ سو میں اس تناظر میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنی سپورٹ بیس کو ان اٹیکس کے ذریعے سگنل کرنا چاہ رہے ہیں۔ داعش کتنا بڑا چیلنج ہے پھر پاکستان کے لیے اس وقت؟ بیکاز ٹی ٹی پی کے حوالے سے تو ہم بات کرتے رہے ہیں، کر چکے ہیں، لیکن داعش بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک چیلنج ہے اس وقت پاکستان کے لیے، اور ان کمپیریزن ٹو ٹی ٹی پی؟ جی سرٹنلی داعش ایک بڑھتا ہوا چیلنج ہے، اور کافی عرصے سے رہا ہے۔ کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیچ میں ٹی ٹی پی کی ایکٹیویٹی داعش سے زیادہ ہو گئی تھی، لیکن داعش کا ایک ڈفرینٹ طریقہ کار ہے، وہ ریلیجس مائنورٹیز، سویلینز کو پچھلے کچھ عرصے میں زیادہ ٹارگٹ کرتے رہے ہیں۔ پشاور ویلی میں، ٹرائبل ایریاز کے چند علاقوں میں، بلوچستان کے چند علاقوں میں، اور کراچی اور پنجاب کے چند پاکٹس میں ان کی ایکٹیویٹی ہے۔ سو گو کہ داعش ایک نیشن وائڈ تھریٹ نہیں ہے، یا شاید ٹی ٹی پی کی طرح ایک بڑا ملٹری چیلنج نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود داعش پاکستان میں ولنریبل کمیونٹیز کو ٹارگٹ کرتا ہے، تھریٹن کرتا ہے، اور ان کی جانوں کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ لیکن ایک چیز، اگر ہم افغانستان سے جو اتحادی افواج تھیں ان کے انخلا سے اگر لنک کریں،
آپ سمجھتے ہیں داعش اس کے بعد زیادہ اسٹرانگ ہوئی ہے اس ریجن میں, اس پورے ایریا میں, یا افغانستان میں تو ہم نے دیکھا کہ وہ جو ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ زیادہ تر بڑی لیڈرشپ کو کر رہے ہیں طالبان کی, لیکن جب پاکستان کی بات آتی ہے تو وہاں پہ کمیونٹیز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. آپ نے جس طرح سے کہا کہ شاید سافٹ ٹارگٹس ہیں, تو پاکستان کے لیے یہ خطرہ بڑا اس کے بعد سے ہے یا اس سے پہلے بھی یہ خطرہ تھا لیکن سمر کر رہا تھا کہیں اور اب آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوا ہے؟ دیکھیں, داعش کا خطرہ تو 2015-16 سے اس خطے میں, اس علاقے میں چلا آ رہا ہے. لوگوں کا خیال یہ تھا, پالیسی میکرز کا پاکستان میں, ایون ویسٹ کے چند ممالک میں, کہ چونکہ طالبان اور داعش کی ایک طرح کی دشمنی ہے, تو جب طالبان اگر وہاں پہ حکومت میں آ گئے تو طالبان ان سے لڑائی کریں گے اور داعش کا زور اس خطے میں ٹوٹے گا. لیکن ایسا ابھی تک ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہا. گو کہ داعش کو کچھ نقصان پہنچایا ہے طالبان نے, لیکن داعش ابھی بھی ایکٹیو ہے اس علاقے میں. میرے خیال میں یہ تھریٹ ابھی بھی قائم ہے. یہ کہنا مشکل ہے کہ کیا تھریٹ بڑا ہے یا کم ہوا ہے. آئی تھنک سیف تو یہ ہے کہ کم تو ابھی تک زیادہ نہیں ہوا, لیکن اس کی نوعیت جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے. جو یہ سافٹ ٹارگٹ سویلینز کو ٹارگٹ کرتے ہیں, اس وقت داعش وہ واحد تنظیم ہے, ملیٹنٹ تنظیم, جو سویلینز کو اس بہیمانہ طریقے سے ٹارگٹ کر رہی ہے. تو ٹی ٹی پی اور داعش اگر ہم دونوں کے ایک تو ایجنڈاز کمپیئر کریں اور دوسرا ان کا طریقہ کار کمپیئر کریں, جو دہشت پھیلانے کا ان کا طریقہ ہے, کیا کی ڈفرینسز ہیں؟ آئی تھنک نمبر 1, ٹی ٹی پی علاقہ لینا چاہتی ہے, اس کے ٹیریٹوریل ایمز ہیں, وہ پاکستان کے ٹرائبل ایریاز کے لیے ایک طرح کی ایک اپنی کیمپین رن کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. داعش کے ٹیریٹوریل ایمز یا داعش خوراسان یا داعش پاکستان پروونس کے ابھی تک ٹیریٹوریل ایمز کوئی کلیئر کٹ نظر نہیں آ رہے. ایک تو یہ فرق ہے. دوسرا فرق جو کہ بہت کی ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کو طالبان کی سپورٹ حاصل ہے, ایک سیف ہیون حاصل ہے, وہ افغانستان میں بیسڈ ہیں, افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں. داعش گو کہ اس کے پاس بھی بیسز ہیں افغانستان میں, لیکن طالبان ان سے چونکہ لڑائی کرتے ہیں, ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں, تو اس لیے ان کے لیے شاید افغانستان میں اتنی پرمیسو انوائرمنٹ نہیں ہے جتنی ٹی ٹی پی کے لیے ہے. تو حکومت کے پاس آپشنز ہیں کیا؟ صوبائی سطح پہ اس سے ڈیل کر سکتی ہے حکومت, پولیس کے لیول پہ اس کو ڈیل کیا جا سکتا ہے, یا یہ ایک براڈر کانٹیکس میں ایک بڑی اسٹریٹجی, کمپریہنسو اسٹریٹجی, نیشنل لیول پہ اسٹریٹجی چاہیے اس کے لیے؟ دیکھیں, پاکستان میں جو ملیٹنسی کا معاملہ ہے وہ ایک بار پھر سے ریسرچ کر گیا ہے, اور پاکستان کی جو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے, اکنامک انوائرمنٹ ہے, اس میں بھی یہ ملیٹنٹ تنظیمیں بہت ایک طرح کا فائدہ اٹھا رہی ہیں, تھرائیو کر رہی ہیں. سو میرے خیال میں ایک نیشنل لیول کے اوپر ایک سیریسنس کی ضرورت ہے. ابھی تک مجھے یہ خدشہ ہے کہ اس تھریٹ کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے. ود طالبان ان پاور ان افغانستان, آئی تھنک ضرورت اس بات کی ہے کہ اس تھریٹ کو, اس کی نوعیت کو بہت سیریسلی اس کو لیا جائے, اور اس کے لیے کوئی مربوط اسٹریٹجی بنائی جائے. اور پاکستانی پالیسی میکرز مجھے اس وقت اس طرح کی کسی اسٹریٹجی میں بنانے کے عمل میں دکھائی نہیں دیتے. آپ کو میں پاکستانی پالیسی میکرز کی جب آپ نے بات کی تو اسپیشل ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہیں فیصل کریم کنڈی, ان سے بات کی علی فرقان نے, اور ان کا ایک آڈیو کلپ ہم آپ کو سنواتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا, کس طرح سے وہ اس کو ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ دوبارہ ایک ویو جو ہے پہلے بھی چل رہی تھی اور دوبارہ ایک یہ ویو چل رہی ہے جو کہ بڑی الارمنگ ہے. ہم اس کے اوپر بالکل سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم انٹرفیس ہارمونی کی جو بات ہم کرتے ہیں تو وہی بات ہے کہ مطلب ہے کہ اس چیز کو جو ہے وہ ہم کہیں کہ اس چیز کو جو ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان میں آزادی ہونی چاہیے مائنورٹیز کو بھی. اگر ہم بیرون ممالک مسلمانوں کو یا مسجدوں کو یا قرآن پاک کی بے حرمتی ہوتی ہے یا مسجدوں میں بھی جیسے واقعات ہوتے ہیں تو ہم دنیا میں اس کی آواز بلند کرتے ہیں. اس طرح ہمیں بھی اپنی مائنورٹیز کے لیے جو ہے پاکستان جو موجود ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے بھی بات کرنی چاہیے. کتنی سیریسنیس اسفندیار آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کی طرف سے اب تک نظر آئی ہے؟ بیکاز اگر آپ نے جس طرح سے پہلے کہا کہ وہ سیریسنیس اس طرح سے نظر نہیں آ رہی جتنی چاہیے, اے پی ایس کے بعد ایک اس طرح کی ویو بنی تھی, یا نیشنل لیول پہ ایک اس طرح کا ہم نے دیکھا تھا کہ ایک فوکس بنایا تھا حکومت نے بھی, اور سبھی اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ تھے اس حوالے سے جب آپریشن شروع ہوا اس کے بعد.
اس وقت وہ والا سلسلہ نظر آتا ہے آپ کو, یا ابھی تھریٹ اس لیول پہ پہنچا نہیں ہے, اسیسمنٹ جو ہے وہ اس لیول پہ نہیں آئی کہ جب اس لیول پہ تھریٹ پہنچے گا تو پھر اس حوالے سے بات ہوگی؟ دیکھیں کچھ میٹنگز تو ہوئی ہیں نیشنل لیول کے اوپر سینئر لیڈرشپ کی, چند آپریشنز بھی اناؤنس ہوئے ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کے اوپر اس طرح کا فالو اپ ہے. اوور آل نیشنل لیڈرشپ لگتا ہے کہ اور معاملات میں بزی ہے, انگیجڈ ہے. سو اس ٹیررزم اور ملیٹنسی کی ویو کو وہ فوکس, وہ اٹینشن جو آپ کہہ رہے ہیں, جو کہ ہم نے 14-15 میں شاید دیکھی, وہ ابھی تک دکھائی نہیں دے رہی. اور میں یہ کہوں گا کہ تھریٹ کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بڑھے اور چیزیں بہت خراب ہو جائیں, تھریٹ میٹاسٹیسائز کر جائے, چونکہ پھر اس وقت کوئی بھی کاؤنٹر اسٹریٹجی امپلیمنٹ کرنا بہت کاسٹلی ہوگا. سو ابھی بھی تھریٹ ہے, لیکن کچھ حد تک کنٹینڈ ہے, مینیجبل ہے. آئی تھنک دانشمندی اسی بات میں ہوگی کہ پاکستانی پالیسی میکرز, ڈیسیجن میکرز اس مسئلے کو ٹائم کے اوپر ایڈریس کر لیں, بجائے اس کے کہ یہ جب معاملہ بہت خراب ہو جائے. لاسٹ فیو سیکنڈز میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ اگر اس کو صرف اسی علاقے میں کنٹین کر کے آپ دیکھ رہے ہیں, کے پی میں یا پشاور زون میں ہی, یا بلوچستان کے حوالے سے, یا پورا جو افغانستان کا بیلٹ ہے, جو بارڈر کی بات کرتے ہیں, اس پورے بارڈر ایریا میں یہ کنسرن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بارڈر ایریاز کے چند علاقوں میں زیادہ کنسرن ہے, لیکن یہ بالکل نہیں ہم جیسے کہتے ہیں کہ ہم اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ یہ پاکستان کے شہروں کی طرف یہ تھریٹ نہیں آئے گا. میں پروپیگنڈا ہے, اس کو ہمیں ایز اے پروپیگنڈا ٹریٹ کرنا چاہیے, لیکن داعش نے اسلام آباد کے اوپر بھی حملے تھریٹن کیے ہیں. سو اس تھریٹ کو ٹائم پر سیریسلی کنسیڈر کرنا چاہیے, اور یہ کنٹین نہیں رہے گا پاکستان کے بارڈر ایریاز تک. آئی تھنک وہاں سے شہروں کے لیے خطرہ بن سکتا ہے, باہر بھی آ سکتا ہے. بہت شکریہ سنیہ میر, آپ ہمارے ساتھ تھے آج اسٹوڈیو میں. ناظرین اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ ملے گا آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.